کی تو نام کیسے رکھے؟ دیکھیے میں نے جو جملہ کہا ہے اسی پہ گفتگو رہی ہے. اسلام کو بچوں کی طریقے سے پڑھا. جب پہلا بیٹا ابو طالب کے گھر میں آیا تو کیا نام رکھا؟ کیا نام رکھا جی؟ بھول گئے آپ لوگ میرا خیال. میں 10 مرتبہ یہی پوچھتا رہوں گا جب تک سب نہیں بولیں گے. بھائی کیا نام رکھا تھا جی؟ ایک دو کو بول رہے ہیں جب تک سب نہیں بولیں گے. جب ابو طالب کے گھر میں چچا پہلا بیٹا آیا تو کیا نام رکھا؟ طالب نام رکھا. دیکھیں جب چچا بولے ایسے بولا کرے بھائی. بزرگ ایسے بولتے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ حبیب ابن مظاہر کی جوانی آپ کو عطا کرے. میں کہہ رہا ہوں طالب نام رکھا اس زمانے جاہلیت میں. ابو طالب کا عرفان کو دیکھیے, معرفت کو دیکھیے اس گھرانے کی. اس زمانے میں, زمانے جاہلیت میں, جہاں لوگ اپنے بچوں کے نام جانوروں پہ رکھ رہے تھے, پہاڑوں پہ رکھ رہے تھے, ابو طالب نے اپنے پہلے بیٹے کا نام طالب رکھا. کیا معنی ہے طالب کے؟ طلب کرنے والا. تو پوچھو تو صحیح ابو طالب سے, اگر یہ طالب ہے تو اس کا مطلوب کون ہے؟ اس لیے کہ جب تک کوئی مطلوب نہ ہو طالب نہیں ہو سکتا. جب تک کوئی مطلوب نہیں ہوگا طالب نہیں ہوتا. ابو طالب نے طالب نام رکھ کے بتایا کہ یہ طالب ہے, اس کا مطلوب اللہ کا محبوب ہے. پہلا بیٹا ہوا تو نام رکھا طالب. اور اس کے 10 برس کے بعد, یہ بہت قیمتی لفظ ہے, 10 پورے تاریخ دیکھیے گا, 10 برس کے بعد عقیل دنیا میں آئے. تو دوسرے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ کیا معنی ہے عقیل؟ عقل والا. ابو طالب نے, میں پھر کہہ رہا ہوں, زمانہ جاہلیت میں ابھی کوئی جانتا ہی نہیں تھا. پیغمبر کی حدیث آئی, راوی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا؟ تو آپ نے حدیث دی, اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. پیغمبر یہ حدیث کہہ کے آگے بڑھ گئے. ایک اور اٹھا, وہ پیغمبر کے پیچھے گیا, اس نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا؟ بتا چکے تھے, سن لیا تھا. وہ نبی ہی کیا, وہ نبی ہی کیا جو یہ وہی جواب دے دے. جب اس نے دوسرے نے پوچھا کہ سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا تو کیا کہا؟ پہلے کہا اول ما خلق اللہ نوری. اب جب دوسرے نے پوچھا تو کہا اول ما خلق اللہ العلم, اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا. 2 جواب دے دیے. تیسرا اٹھا, کہا میں پوچھ کے دیکھوں مجھے کیا جواب ملتا ہے. اس نے پوچھا مجھے بتائیے سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا, تو 2 جواب دے چکے تھے, کوئی نہیں دیا. تیسری مرتبہ جب پوچھا تو کہا اول ما خلق اللہ اللوح, اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق کیا. پھر چوتھا اٹھا, اس نے کہا میں پوچھوں. پھر پوچھا, پڑھیے گا پوری روایت ہے, کہا بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا؟ کہا اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. پھر 5واں اٹھا اور اس نے جا کے پوچھا بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا؟ کہا اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. ابو طالب نے اپنے بیٹے کا نام عقیل رکھا. اس کا مطلب ہے جانتے تھے کہ اول خلق کون ہے. اور اس کے بعد تیسرا بیٹا دنیا میں آیا, کون؟ نام لے رہے ڈر کیا؟ ارے امام بارگاہ میں بیٹھے کھل کے نام لے, جعفر طیار. ہمارا تو فخر ہے, ہم اپنے والوں کے نام ہر جگہ لے سکتے ہیں, بے خوف و خطر لے سکتے ہیں, پورے فخر کے ساتھ لے سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ کبھی میدان سے بھاگے نہیں ہیں. سرکار ایسے ہی جعفر طیار, تیسرے بیٹے کا نام جعفر رکھا. ڈاکٹر صاحب کیا مانے ہیں جعفر کا؟ کتابوں میں پڑھا ہم نے, علماء نے بتایا. جعفر کہتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے, اس کا نام ہے جعفر. ابھی تو اسلام ہی نہیں آیا. بھائی دیکھیے ابھی تو اسلام آیا ہی نہیں, ابھی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے جنت جہنم یہ سب کیا ہے.
کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت میں نہریں کتنی ہیں، کون سی نہر ہے، کس نہر کا کیا رنگ ہے۔ ابو طالب اس زمانے میں جب کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، ابھی پیغمبر کی رسالت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی پیغمبر نے کچھ بتایا ہی نہیں، اس زمانے میں آپ نے جعفر نام رکھ دیا۔ میں اب پتہ نہیں کتنی مرتبہ نواب شاہ آ چکا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم آج تک کہ یہ میڈیکل کالج کیسا ہے یہاں کا، مجھے کیا معلوم کیسے کمرے، لیبارٹری کیسی ہے، بایولوجی ڈپارٹمنٹ کیسا ہے، فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ، میں کبھی گیا ہی نہیں، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کبھی، اس لیے کہ میں گیا نہیں۔ اگر میں کوئی مجھ سے پوچھ دے کہ وہ جگہ کیسی ہے، میں کہوں مجھے کیا پتا کیسی ہے، اس لیے کہ میں گیا ہی نہیں، بتا ہی نہیں سکتا۔ میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی میں پشاور پچھلے سال اشرا پڑھ رہا تھا، آپ مرویہ امام بارگاہ کتنا خوبصورت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا معلوم کہ وہاں کا ممبر کیسا ہے، وہاں کا عزا خانہ کیسا، آپ یہاں کا بتا دیں گے کہ یہاں کا ممبر کیسا ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے۔ جہاں آدمی جاتا ہے، جہاں کی چیزیں دیکھتا ہے، وہیں سے واقف ہوتا ہے۔ ابھی تو بھائی جنت اور جہنم کا تصور ہی نہیں ہے، مکے میں ابھی تو اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوا، اور ابو طالب زمانے جاہلیت میں اپنے بیٹے کا نام جنت کی نہر پر جعفر رکھ رہے ہیں۔ جعفر کہتے ہیں جنت کی نہر کو ایسی نہر کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہو، شہد سے زیادہ میٹھا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ابو طالب کو پتا تھا کہ جنت میں ایک ایسی نہر ہے جس کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ تو میں ابو طالب سے پوچھوں نا، ابھی تو آپ جنت میں گئے نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو ابو طالب پلٹ کے کہیں گے تمہیں کیا معلوم، جنت میرے گھر کی ہے۔ ارتقا دیکھ رہے ہیں آپ، ناموں کا ابو طالب کی عقل کا ارتقا ہے، یہ ہے ناموں کا ارتقا کہ کیسے نام رکھ۔ پہلے بیٹے کا نام طالب، دوسرے بیٹے کا نام عقیل، تیسرے بیٹے کا نام جعفر، اور جب چوتھا بیٹا دنیا میں آیا، جس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کے نام بتوں پہ رکھ رہے تھے، ابو طالب نے اب جب چوتھا بیٹا آیا تو اب نہ طالب ہے، نہ عقیل ہے، نہ جعفر ہے، چوتھے بیٹے کا نام اللہ کے نام پہ رکھا۔ اتفاق سے ابو طالب کی زبان پر یہ لفظ آیا، اتفاق سے۔ ایک صلوات پڑھیں گے مل کر محمد اتفاق سے، جیسے علی کی ولادت کے بارے میں، علی کی آمد کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا، اور ان میں سر فہرست ایک نام ہے فضل بن روز بہان، ابطال الباطل کا مورخ۔ اس نے سب سے زیادہ، سب سے پہلا آدمی ہے جس نے یہ شک و شبہات پیدا کیے تاریخ میں کہ علی کو کعبے میں آنا نہیں تھا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا کہ علی کعبے میں نہیں آئے، بلکہ ایک طفیل بن حزام تھا، اس کا بچہ کعبے میں آیا، علی کو ابو طالب کے گھر میں آیا۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ اصل میں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وہ جو کعبے میں آئی تھی وہ ولادت علی کے لیے نہیں آئی تھی، وہ کعبے میں دعا کرنے کے لیے آئی تھی۔ چلو یہ تو مانا کہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں دعا کرنے گئی تھی، بتوں کے آگے نہیں گئی تھی۔ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں آپ کو سنانے کے لیے، اور بہت سے لوگ یوں بیٹھے بالکل جی۔ تھوڑی دیر میں بھی آپ سب بیٹھ لوں، تھوڑی دیر میں شادی میں بیٹھ لوں، خاموش مجمع کا مزاج خدا آپ کو سلامت رکھے۔
رکھے. آپ جیسے 2-3 بزرگ مجھے مل جائے تو خدا کی قسم پڑھنے کا مزہ ہی آتا رہے. ایک سلوات پڑھ دیے مل کر محمد علی محمد کا. اللہم صلی علی محمد. جملہ سنیے کیا کہہ رہا ہوں. کہہ رہا کہ وہ اتفاق سے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جو ہے وہ اس ارادے سے نہیں گئی تھی کہ علی کعبے میں آئے. وہ تو وہاں دعا کرنے گئی تھی. تو ہم بڑے فخر سے کہتے چلو تم نے یہ تو لکھا کہ کعبے میں دعا کرنے گئی تھی, ورنہ 365 بت تھے. اس سے پہلے جتنی امیاں کعبے گئی ہیں. میں کیا کروں, مزاج ہے نا بھائی, تو ایسے جملے کہنے پڑے تاکہ آپ تھوڑے سے آواز ہو. ورنہ جتنی کیونکہ یہ نور بخش توکلی, ابھی آپ گوگل پر سرچ کر لیجئے گا, ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں, عالم اہل سنت ہے. انہوں نے لکھا 365 بت کعبے میں رکھے تھے. کتنے؟ 365. اور جتنے قبائل مکے میں آباد تھے ہر قبیلے کا ایک بت وہاں موجود تھا. انہوں نے یہ جملہ اپنی کتاب میں لکھا. فخر کی بات ہے آپ کے لیے. انہوں نے لکھا کہ ہر قبیلے کا بت تھا, اور یہ تک لکھا کہ کس مقام پہ کس قبیلے کا بت تھا. انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ کعبے میں جتنے بت تھے مکے کے سب قبائلوں کے بت تھے. نہیں تھا کوئی بت, کوئی ایک قبیلہ تھا جس کا کوئی بت نہیں تھا, اور وہ بنی ہاشم کا قبیلہ تھا. انہوں نے یہ جملہ لکھا اپنی کتاب میں کہ اس قبیلے کا, ابو طالب کے قبیلے کا فخر ہے ہمارا, آج تک ہمارا کوئی بت نہیں. ہائے ہائے ہائے. تو جب بت نہیں تھا تو بت کے پاس کہیں بھی نہیں لکھا انہوں نے. کب اتفاق سے, میں جملہ سنیے گا, اتفاق سے فاطمہ بنت اسد مائیں دعا کر رہی تھی کھڑی ہوئی. اتفاق ایسا ہوا کہ جیسے ہی دعا کر رہی تھی ایک دم دیوار پھٹ گئی اتفاق سے. اور جیسے ہی اتفاق سے دیوار پھٹی فاطمہ بنت اسد, اتفاق کا ایک معنی ہے اچانک. تو کہتے ہیں نا, دیکھیں اتفاق کا لفظ دو جگہ استعمال ہوتا ہے. ایک تو اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے کہ جیسے دو فریقین آپس میں کسی ایک میٹر پر, کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں تو کہتے ہیں ان میں اتفاق ہو گیا. ایسا ہی ہے. مثال کے طور پر اس بائک پہ جھگڑا ہو, ایک کہ میرا ایک کہ میرا, ڈاکٹر صاحب فیصلہ کراتے ہیں کہ بھئی 4 دن تم رکھو 4 دن میں رکھوں, یہ اتفاق ہو گیا ہمارا. ایک تو یہ ہے. اور ایک اتفاق کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں کہ کوئی صاحب کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور اچانک وہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں بھئی اتفاق سے وہ آ جائے. ایسا ہی ہے. تو یہ دو جگہ پر لفظ یوز ہوتا ہے اتفاق کا. تو یہاں جو تاریخ دانوں میں یوز کیا تھا اتفاق اچانک, بالکل غیر ارادی طور پر وہ آ گئی. اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ دعا کر رہی تھی, اتفاق سے دیوار کھلی. اتفاق سے فاطمہ بنت اسد کی نظر پڑ گئی, وہ ڈر کے اتفاق سے اندر چلی گئی. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا. آپ لوگ سب یہاں بیٹھے, ابھی دیکھیں شام میں کتنا زبردست زلزلہ آیا, پورا شام ہی کے رہ گیا, ترکی سے لے کر اور کہاں تک بلغاریہ اور پتہ نہیں کتنے علاقے جو ہیں اس کی زد میں آ گئے. بچا تو بس میری زینب کا روزہ بچا. وہ بیوی آج بھی معجزہ دکھا رہی, وہ بتا رہی ہے کہ علی کی بیٹی ہوں. اور جتنے زائرین وہاں موجود تھے وہ سب کے سب محفوظ رہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, ان کی پناہ میں آ جاؤ. اتفاق سے بچوں وہاں چلی گئے. اور یہاں اتفاق سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, مجھے سرکار آپ بتائیے گا, اتفاق سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے قرآن درمیان یہ دیوار پھٹے تو آپ دیوار کی طرف بھاگیں گے یا الٹے بھاگیں گے؟ دیکھیے میں ڈاکٹر فطرت پہ, نیچر پہ بات ہو رہی ہے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر کی دیوار گرنے لگے تو وہ دیوار کی طرف دوڑ کے جائے گا, بچوں کو بھی کھینچے گا, بیوی کو بھی کھینچے گا, سب ڈر کے دور بھاگیں گے. یہ عجیب بات ہے کہ بیوی ڈر کے دیوار کی طرف بھاگی. یہ بالکل عجیب کیس نہیں ہو گیا. وہ کہنے لگے, لکھنے لگے کہ اتفاق سے وہ دیوار پھٹی, یہ اتفاق سے اندر چلی گئی. اور پھر اتفاق سے ایک اتفاق یہ ہوا کہ وہ دیوار دوبارہ مل گئی. جادو ہو رہا بھائی. اتفاق سے وہ دیوار دوبارہ مل گئی. جب وہ دیوار دوبارہ ملی تو 3 دن تک اتفاق سے گھر میں نہیں. کمال ہو گیا. آپ یقین جانیے, میں جب کبھی یہاں سے مجلس پڑھ کے یا کہیں سے بھی پروگرام ختم کر کے گھر جاتا ہوں نا, اور بیگم نظر نہ آئے تو ایک کمرے میں جھانک کے دیکھوں گا کہ شاید یہاں ہے. دوسرے کمرے میں جب کہیں نظر نہیں آئے گی تو پھر بچوں سے پوچھوں گا, بیٹا مما کام نہیں ہے, تو بتا دیں گے بابا وہ مجلس میں گئی ہیں. اب میں ٹائم دیکھوں گا, اور چونکہ میں تو خود مجلس میں آتا جاتا, جو مجلسی لوگ ہیں انہیں پتا ہے
کہ ایک مجلس زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اول تو اتنا اس کے اندر آئے نہیں، آدھا گھنٹے میں لوگ اکتانے لگتے ہیں. اکتا تو نہیں رہے بھائی. یہ پوچھے گا آدمی کہاں چلی گئی بیٹا، مما کہاں ہے؟ کہا مجلس میں 2 گھنٹے انتظار کیا، 2 گھنٹے کے بعد نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا تم تو کہتے مجلس میں ابھی تک مما نہیں آئی، میں پریشان ہو جاؤں گا. شرافت نفس کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر عورت گھر سے باہر ہو تو مرد پریشان ہو جائے کہ اہلیہ گئی کہاں ہے. بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں تو دیکھیں گفتگو ہو رہی ہے ایمان ابو طالب اور فضائل علی اور جناب زینب کے اجداد پر. میں پریشان ہو جاؤں گا کہ بھائی بچوں سے کہوں گا بھائی تم نے کہا تھا بابا وہ کہہ کے گئی تھی میں 2 مجلسیں کر کے آؤں گی، 1 نہیں. اب تھوڑا سا اطمینان جو ہے چلو بھائی 4 گھنٹے. 4 گھنٹے کے بعد جیسے 5واں گھنٹہ شروع ہوگا بے چینی شروع ہو جائے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر رات گزر جائے تو پھر بتائیے میرا کیا حال ہوگا. پورا محلہ بچوں کو لے کے پورا محلہ ڈھونڈتا پھروں گا کہاں گئی کہاں گئی. عجیب بات ہے 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں 3 دن تک فاطمہ بنت اسد گھر نہیں آئی. ابو طالب اطمینان سے ہیں. بھائی دیکھیں میں سب کچھ پڑھ گیا. 1-2 گھنٹے اگر کسی کی بیوی کہیں چلی جائے تو شرافت نفس کا تقاضا کیا ہے کہ پورا محلہ سر پہ اٹھا دیں گے، FIR کٹوا دیں گے کہ ہماری اہلیہ نہیں مل رہی، پولیس میں درخواست دے دیں گے، محلے والوں سے پوچھ گچھ کریں گے. ابو طالب 3 دن تک اپنے گھر میں بڑے اطمینان سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ابو طالب کے کان میں چپکے سے بتا دیا گھبرانا نہ